الزکاہ، زکوٰۃ کی ادائیگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو مال دیا ہے، ہر شخص مال کے حوالے سے برابر نہیں ہے، ہر شخص مال کے حوالے سے ایک جیسا نہیں ہے، کسی کو کم تو کسی کو زیادہ دیا ہے۔ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ دیا ہے اس کا بھی امتحان ہے، اور جس کو کم دیا ہے اس کا بھی امتحان ہے۔ جس کو زیادہ دیا گیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھتا ہے کہ اس مال کا کیا استعمال کرتا ہے، اس مال کو کہاں خرچ کرتا ہے، اس مال سے وہ اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کے کیا کام انجام دیتا ہے۔ اور جس کو نہیں دیا ہے اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ وہ کتنا صبر کرتا ہے، اور کیسے اس کی تقدیر پر راضی ہوتا ہے، اور کیسے وہ جو اس نے عطا کر دیا اسی میں اس کی بندگی کرتا ہے۔ دونوں کا امتحان ہے۔ تو مومنین میں سے وہ لوگ جن کو اللہ نے دولت دی اور ان کی دولت اور مال نصاب کو پہنچ جاتی ہے، جو ایک خاص نصاب طے کیا گیا ہے۔ ہمارے پاس مال کن شکلوں میں ہوتا ہے؟ سونا چاندی کی شکل میں ہوتا ہے، کرنسی اور نوٹ کی شکل میں ہوتا ہے، گھر بار اور تجارت کی شکل میں ہوتا ہے، تجارت کی مختلف شکلوں کی شکل میں ہوتا ہے، اسی کے ساتھ زمین کی شکل میں ہوتا ہے، جانور اور سواریوں کی شکل میں ہوتا ہے، کھیتی باڑی کی شکل میں ہوتا ہے، جانوروں کی شکل میں ہوتا ہے۔ مختلف شکل میں انسان کے پاس مال پایا جاتا ہے۔ جو ہمارے پاس مال ہے، سونا چاندی ہے، عروض تجارت ہے، تجارت کی چیزیں ہیں، ہمارے پاس جانور ہیں، سواریاں ہیں، ہمارے پاس کرنسی اور نوٹ ہے۔ اگر وہ نصاب کو پہنچ جاتی ہیں، جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جس کو اللہ تعالیٰ نے طے کیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے تیسرا رکن یہ رکھا ہے کہ مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے مال سے زکوٰۃ دے، زکوٰۃ کو ادا کرے، جو اس کا خاص نصاب ہے، خاص طریقے سے ادا کیا جاتا ہے۔ اگر وہ مال میں سے وہ زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے، اتنا حصہ ادا کر دیتا ہے، تو اس نے اسلام کے تیسرے رکن کو مکمل کر لیا۔ ناظرین، اس رکن کے حوالے سے چند اہم باتیں مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو زکوٰۃ ہے جو ہمارے مالوں پہ فرض کی گئی ہے، یہ زکوٰۃ ہمارے مالوں کو پاک و صاف کرتی ہے۔ یہ زکوٰۃ ہمارے مال کی پاکی اور صفائی کا ذریعہ ہے۔ مال جو ہم زکوٰۃ میں دیتے ہیں، یہ مال ہمارے ادائیگی کی وجہ سے کم نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ کرتا ہے۔ وہیں پر زکوٰۃ ایک اہم فریضہ ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی عبادت اور بندگی ہے، جس کا تعلق اس کے بندوں سے ہے۔ آپ نے ارکان اسلام میں پہلا رکن سنا، دوسرا رکن سنا، یہ جو تیسرا رکن ہے زکوٰۃ، اس کا تعلق اللہ کے بندوں سے اس طرح سے ہے کہ ہمیں وہ مال اللہ کے بندوں کو دینا ہے جو 8 قسم کے لوگوں کو طے کیا گیا ہے شریعت میں، انہیں دے دینا ہے۔ اگر کوئی دیتا ہے تو اس نے زکوٰۃ کو ادا کیا۔ اور یہ جو زکوٰۃ ہے، اسلام کی خوبصورت بہترین تعلیمات کی ایک مثال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کی ایک شکل ایسی رکھی ہے جس میں ایک مومن کو دوسرے مومن کو اپنا مال دے دینا ہے، یا ان اصناف کو دے دینا ہے جن کو شریعت نے طے کر دیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارکان اسلام میں سے زکوٰۃ کو ذکر کیا ہے، جو اسلام کی خوبصورتی اور اسلام کی خوبیوں کو بیان کرتا ہے۔ اور وہیں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہم پر مہربان ہے، اس نے ہمارے لیے کیا آسانی کر رکھی ہے کہ ہمارا مال جو ہم دیتے ہیں، مال پاک ہوتا ہے۔ وہیں پر جب ہم کسی کو دیتے ہیں، اس مال کے ذریعے سے وہ اپنی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، ہمارا بھی فائدہ اور ان کا بھی فائدہ ہے۔ یہ زکوٰۃ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر فرض کیا ہے۔